پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں طلاق اور خلا لینے کا رجحان عام ہو گیا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں کئی شوبز جوڑوں کے تعلقات لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد پر ختم ہوئے۔ پاکستانی شوبز کے ستارے گردش میں ہیں۔ پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں طلاق اور خلا لینے کا رجحان ایک سال میں کافی زیادہ دیکھنے میں آیا۔ بے باک اداکاری سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے مختلف ایکٹرز اور اداکاروں کے درمیان شادیاں ہوئیں اور بعد میں طلاق یا خلا کے ذریعے علیحدگی ہو گئی۔ بے باک اداکاری سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی وینا ملک نے اپنے شوہر سے خلا لینے کے لیے عدالت میں درخواست جمع کروا دی اور اس طرح وہ ایک دفعہ پھر شوبز کی دنیا میں اور خبروں میں منظر عام پر آ گئیں اور شوبز حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ اداکارہ وینا ملک نے اپنے شوہر اسد خٹک سے خلا لے لیا۔ اداکارہ وینا ملک نے شادی کے 4 سال بعد اپنے شوہر سے اسد خٹک سے علیحدگی حاصل کر لی۔ 4 برس قبل دھوم دھام سے شادی کرنے والی اداکارہ وینا ملک نے اپنے شوہر اسد خٹک سے خلا لے لیا۔ اداکارہ وینا ملک نے اپنے شوہر سے خلا لینے کے لیے فیملی کورٹ لاہور میں درخواست دائر کی ہوئی تھی اور جس کے مطابق فیملی جج کیسر جمیل گجر نے درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے 31 جنوری 2017 کو اداکارہ کے حق میں ڈگری جاری کر دی۔ عدالتی ذرائع کے مطابق اسد خٹک کی عدم پیروی پر عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سنایا۔ وینا ملک اور اسد میں کافی عرصے سے لڑائی جھگڑے کی اطلاعات تھیں۔ وینا ملک نے کہا تھا کہ اسد نے مجھے بہت تنگ کیا اور تکلیف پہنچائی، جس کی بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کے ساتھ کبھی صلح نہیں کروں گی، لیکن اگر مولانا طارق جمیل اسد کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو میں اسد کو معاف کرنے اور اس سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسد خٹک نے وینا ملک سے معافی مانگتے ہوئے طارق جمیل سے درخواست کی تھی کہ آپ میری ذمہ داری لے لیں، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، میں وینا ملک سے بہت پیار کرتا ہوں اور زندگی بھر خوش رکھوں گا۔ اس پر مولانا طارق جمیل نے کہا تھا کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اسد کو موقع ملنا چاہیے۔ وینا ملک کے 2 بچے ہیں اور عدالتی فیصلے کے بعد وینا ملک 2.5 لاکھ درہم کے حق مہر کا 25% واپس کرنے کی پابند بھی ہوں گی۔ گلوکار حمیرہ ارشد نے بھی علیحدگی اختیار کر لی اپنے شوہر احمد بٹ کے ساتھ۔ وہ علیحدہ ہو گئی اور احمد بٹ کے ساتھ علیحدہ ہونے کے ان کے پاس بہت سارے جواز تھے اور دونوں فنکاروں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ احمد بٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے حمیرہ ارشد کو پہلی طلاق رضامندی سے دی تھی۔ احمد بٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے حمیرہ ارشد کو خود طلاق دی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ حمیرہ ارشد کی غیر موجودگی میں طلاق دینے کی وجہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر سب کو بتائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے انہیں طلاق دینا پڑی۔ احمد بٹ نے کہا کہ میں نے حمیرہ ارشد کو بیٹا لینے کی پیشکش کی لیکن اس نے ٹھکرا دی۔ میں خود گزشتہ 5 سال سے اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہوں، آئندہ بھی کر سکتا ہوں اور بچے کو خود پالنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے اپنے آپ کو بیچ بھی سکتا ہوں۔ اس سے پہلے حمیرہ ارشد نے ایک میڈیا کانفرنس بھی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ تمام اختلافات بھول کر اپنے بیٹی کی خاطر دوبارہ احمد بٹ سے صلح کرنے لگی ہیں اور تاکہ ان کی مزید زندگی اچھی گزر سکے، لیکن 16 اگست 2016 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ گلوکار نعمان جاوید نے پہلے ریا پرویز سے شادی کی۔ دونوں ہی گلوکار ہیں اور پاکستان فلم انڈسٹری اور ٹی وی کے مشہور گلوکار ہیں، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد نعمان جاوید نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اور اس کے بعد ہاسپٹل میں رہے۔ بہرحال اس کے بعد ان دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں اور ان کی یہ شادی 1 سال تک بھی چل نہ سکی۔ اس کے بعد نعمان جاوید نے دوبارہ شادی جانا ملک سے کی، جو کہ ایک ٹی وی ایکٹریس ہیں
فلم ایکٹریس ہیں اور اس کے ساتھ خود نعمان جاوید جو ہیں وہ ایک سنگر بھی ہیں اور مشہور سنگر ہیں. اور جانا ملک کے ساتھ بھی ان کی شادی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکی. کچھ ماہ کے بعد وہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی اور طلاق نامہ جانا ملک نے میڈیا کے سامنے بھی دکھا دیا. اور اس نے کہا، انہوں دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ رضامندی سے کیا ہے اور دونوں کو یہ حق ہے کہ اچھی زندگی گزاریں. اور جہاں تک نعمان جاوید کی نئی آنے والی آڈیو البم کے لیے جانا ملک نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا اور اس طرح یہ شادی شدہ پیئر بھی علیحدہ ہو گیا. شائستہ وادی کو جو لوگ مارننگ شو دیکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. شائستہ وادی نے بھی اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی. شائستہ وادی ساحر لودھی کی سسٹر ہیں اور جب وہ اپنے فن کے عروج پر پہنچی تو انہوں نے بھی طلاق کا فیصلہ کر لیا. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اداکارہ نور نے ولی حامد علی خان کے ساتھ شادی کی. اداکارہ نور بھی ایک فلم انڈسٹری کی مشہور ایکٹریس ہیں اور اس کے بعد ان دونوں میں بھی علیحدگی ہو گئی. اسی طرح اداکارہ نرگس نے پروڈیوسر زبیر شاہ کے ساتھ شادی کی اور ان دونوں میں بھی علیحدگی ہو گئی. اداکاروں اور نارمل زندگی میں شادی کا ہونا اور شادی کے بعد بچوں کا ہونا اور پھر طلاق کا ہو جانا یہ عام سی بات ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی دوبارہ سے کہیں نہ کہیں شادی کر سکتے ہیں، لیکن ان بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ کس کے ساتھ رہیں گے؟ ماں کے ساتھ رہیں گے، باپ کے ساتھ رہیں گے؟ اگر ماں کے ساتھ رہیں گے تو وہ اپنے اصلی باپ کی محبت کھو دیں گے. اگر باپ کے ساتھ رہیں گے تو وہ اپنی اصلی ماں کی محبت کو نہیں پا سکیں گے. اور اس طرح بچے جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور باقی سب لوگوں کے لیے ایک بڑا کویسچن مارک، سوالیہ نشان چھوڑ دیتے ہیں.